अररिया ज़िला का एक नेता, वो बन गए MP साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उल्टी सीधी बातें करते हैं कि अररिया में रहोगे तो ये बनना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा। हम उनसे पूछते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए पहले, क्या आप एक समुदाय के हैं? बिल्कुल नहीं, असंवैधानिक बयान है। अगर कोई MP MLA बनता है तो वो सबका होता है, भले वो आपको वोट दे या ना दे, बल्कि आप सबके MLA या MP हैं, सबको लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की बात करने से इंसानों के दिल को ठेस पहुंचती। जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो ज़ुबान से बद्दुआ निकलती, और जब बद्दुआ निकले तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, ईश्वर के दरबार में वो फरियाद पहुंचने के बाद फिर ईश्वर के तरफ से क्या फैसले होते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको ज़्यादा काम करना है तो हर साल सीमांचल डूबता है, आप महानंदा बेसिन को क्यों नहीं बदलवाते? अभी सैलाब आया 10 दिन पहले, लोगों के धान एकदम बिल्कुल शबाब पर होने के बाद भी वो सारे धान, वो मुनासिब फसलें तबाह हो गई। इस पर आप बात नहीं करोगे, सिर्फ आतंकवाद और उग्रवाद के लफ्ज़ जोड़ देते हो टोपी और दाढ़ी वालों के साथ। इसलिए इस तरह की बातें हमारे सीमांचल में नहीं होनी चाहिए, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। गर्व से हम कहते हैं कि हम सीमांचल में रहते, गरीब ज़रूर हैं, पसमानदा इलाका ज़रूर है, लेकिन हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की परेशानी के अंदर में साथ होते। आपका यही जलसा, इस जलसे के अंदर कितने भी हमारे सनातन धर्मी हिंदू भाइयों का सपोर्ट रहा, बल्कि वो आज बैठकर अभी तक आपका जलसा सुन रहे हैं। ये तहजीब हमारे ही सीमांचल की है और ये हिंदुस्तान के दूसरे कोने तक जाना चाहिए और ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं उन बच्चों से कहूँगा, फसादी मत बनो। ये जितने भी ये लीडरान हैं, ये दंगाई हैं, ये लुटेरे हैं, या आपको जेलों के अंदर डालना चाहते हैं, या आपको भिखारी बनाना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा दिन तक बैठकर अपनी कुर्सी में ऐश कर सके, मौज कर सके। किसी का भला नहीं होता, किसी का फ़ायदा नहीं होता है एक दूसरे के अंदर लड़ाई दंगा फसाद करके। मेरे भाइयों, ये जो सामने स्टैचू लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये जात के एतबार से चमार जात के थे, जिनको नापाक समझा जाता है। लेकिन जब भारत का ये मुल्क देश आज़ाद हुआ, जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कोई तकदीर और कोई कानून की कोई किताब नहीं थी। उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू सफ़र करके लंदन गए। लंदन में जाकर अंग्रेज से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा विद्वान दीजिए कि जिसके ज़रिए से हम भारत का संविधान लिख सकें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन के किसी विद्वान ने कहा कि आपको इंडिया से यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहा क्यों? कहा आपके भारत के अंदर एक आदमी है जिसके पास 1-2 डिग्री नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाओ उनके पास, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुण है और ज्ञान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जितना वो पढ़ा उतना मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी डॉक्टर किया हुआ हूँ, मैं भी बैरिस्टर हूँ, बहुत ज़्यादा तालीम मैंने हासिल की है, मेरे सामने भीमराव अंबेडकर की क्या हैसियत होगी। तो वहाँ पर लंदन में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके पास 5 डिग्री हो सकती, आप ग्रेजुएट हो सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हो सकते हो, आप PhD किए हुए हो सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप MD होगे डॉक्टर के एतबार से। लेकिन भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्रियां अगर किसी के पास है तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती के पास, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जाओ उसके पास। तो ये एक दलित और एक चमार घराने का बच्चा, जिसके जिम्मे सौंपा गया, भारत के अंदर संविधान समिति बनाई गई, तो उसका चेयरमैन और सदर अगर कोई बना है, एक निचले तबके से उठकर किसी को बड़ा मकाम मिला है, तो उसकी ज्ञान की वजह से मिला है, और उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपके सामने ही उनकी मूर्ति, स्टेचू लगी हुई, बताइए, वो देखकर मेरे सामने, नजरों के सामने आ गए तो याद आ गया। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान से गलतफहमी दूर होती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए, ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने प्रेशर डाला
ابو بکر صدیق پر کہ ابو بکر اپنی بیٹی کو بھیجو. یہ تو پتہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال کی تھی تو 9 سال کی بچی سے وواہ کیا. مہا بھارت کے حساب سے غلط نہیں کیا محمد رسول اللہ نے، مہا بھارت کے حساب سے بالکل صحیح کیا، چونکہ مہا بھارت میں 30 ورشا بھارگو وندین لگنکام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات. 30 سال کا کوئی مرد ہے تو 10 سال کی بچی سے وواہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی 21 برس کا نوجوان ہے تو 7 برس کی لڑکی سے وواہ کر سکتا ہے. یا کیا ہے؟ ہاں اب انڈین کانسٹیٹیوشن کیا یہ بھی بول دوں ورنہ پولیس والے کیس بک کر دیں گے کہ مولانا چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت اندر جائیے. بھارت میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہاں پر 18 سال کی عمر کی بچی ہوگی اور 21 سال کی عمر کا لڑکا ہوگا، تبھی آپ الاؤ کر سکتے ہو، ان کا وواہ کر سکتے، شادی کر سکتے. لیکن آج کل ہمارے نوجوان جن کی عمر 21 سال تک پہنچ بھی نہیں پاتے، وہ 14 سال میں بالغ ہو جاتے، وہ 12 سال کی عمر میں ہو جاتے، موبائل کے ذریعے سے بالغ ہو جاتے، الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے سیکس کے پیٹرن ہوتے ہیں، اس میں مٹیریل ہوتی ہے کہ بس لڑکا ماں کو کہتا شادی کرا دو، نہیں تو کسی کے ساتھ رفو چکر ہو جاتا، گرل فرینڈ بناتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ دادی. اور ایسا بھوت سوار ہوتا ہے، ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ اگر تھانے وانے کے چکر میں آ جائے، کوٹ ووٹ کے چکر میں، تو وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کہتی کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، ہمارے سامنے یہی ہمارا راج کمار ہے. 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ راج کمار سوکھے کمار میں بدل جاتا، پھر اسی سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں لگ جاتے. کیوں؟ وہ ایک نشہ ہوتا ہے، وہ ایک سیکس کا نشہ ہوتا ہے، وہ ایک شہوانی قوت جب غالب آتی ہے نا تو پھر وہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے پر ہم کو کوئی عورت سے دوستی ہو جائے، وہ اپنی اس ہوس کو مٹانا چاہتا ہے. تو دنیا والوں بتاؤ اس ہوس کا کوئی علاج ہے؟ میڈیکل کے اعتبار سے اگر کسی کے اندر شہوانی قوت ہے، یعنی سیکس کرنے کی بہت زیادہ اس کا من ہو گیا، 14 سال 15 سال کی عمر میں ہی، 16 سال کی عمر میں، تو کیا کرے گا؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جا کر بول نہیں سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا من کر رہا ہے کہ میرے اندر شہوانی قوت بڑھ گئی ہے. شہوانی قوت جو بالغ ہیں سمجھتے ہیں، جو نابالغ ہیں مت سمجھو. شہوانی قوت یعنی جس کو سیکسول ڈیزائر بولتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی دوائی ایسی نہیں بنی ہے جو آپ کے اس شہوانی قوت کو کم سکے. کوئی دوائی نہیں بنی، مجھے دکھا دیجئے. میں تو پچھلے 1.5 مہینے سے تحقیق کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی. کم کرنے کے لیے اگر کسی کے اندر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی کے اندر ہے، مان کے چلیے اگر کسی لڑکے کے اندر میں شہوانی قوت بہت ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، گھر نہیں ہے اس کے پاس، اور بھی یا کوئی دوسری چیز ہے نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ یا تو وہ زنا کرے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پیے گا، ڈاکٹر اہانا کی طرح اس کا ریپ کرے گا، بلاತ್ಕಾರ کرے گا، یا اگر کوئی دوائی ہوتی تو دوائی کھا کر اپنی اس طاقت کو کم کرتا، لیکن دوائی تو بنی نہیں. ہاں کسی میں وہ طاقت نہیں ہے سیکس کرنے کی، یا شہوانی قوت نہیں ہے، کم ہے، اس کو بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ تو ہے، اس کو بڑھانے کے لیے جڑی بوٹی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں. آپ میں اگر شہوانی قوت بڑھانا ہو تو کسی حکیم کے پاس جائیے تو اتنی ساری دوائی کا ناشتہ دے دے گا آپ کو، کلو کھاؤ، رات دن صبح شام کھاؤ اور اپنی طاقت بڑھاؤ. بڑھانے کی طاقت ہے، گھٹانے کی نہیں ہے. بڑھانے کی طاقت کہیں مل جائے گی، کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم کو فلاں ٹیبلٹ چاہیے، دے دے گا آپ کو، لیکن کہیں گے کہ گھٹانے کی ٹیبلٹ تو نہیں ہے. گھٹانے کا علاج اگر کہیں پر آپ کو مل سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ السلام کا ایک قول ہے، وہاں مل سکتا ہے. میں اس کو بتانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ 2-3-4 منٹ کی تمہید باندھ دی، چونکہ پیام انسانیت ہے. اس اعتبار سے بات کریں جو آج کے جنریشن کو جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا صرف ایک چیز پر کہ 9 سال کی عمر میں کیوں بیوی بنا کر لے کر آئے. تو اللہ کے نبی نے ایک راستہ بتایا کہ اگر کوئی جوان ہے، پیسہ نہیں ہے،
بیوی کو نہیں رکھ سکتا ہے، شادی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، خرچ نہیں ادا کر سکتا، یا ابھی 15 سال کی عمر کا ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی باقی ہے، اس کی بہن باقی ہے، اس کے بعد چل رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا مروت، حالانکہ اسلام میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، جس کا ٹائم ہو جائے، جس کا جوڑا لگ جائے کر دینا چاہیے، لیکن ایک سسٹم ہوتا ہے کہ پہلے بڑے بھائی کا، پھر بہن کا، بہن بڑی ہے تو بہن کا، بھائی بڑا ہے تو پہلے بڑے کا ہوتا ہے پھر چھوٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا ہے، 15 سال کی عمر کا ہو گیا، اس کو بہت خواہش ہے کہ بھئی وہ کسی سے اپنی شہوانی قوت کو پورا کرے، تو کیسے کرے گا؟ وہ شادی کر نہیں سکتا، تو دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، لائن بازار میں بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہاں پر بھی نہیں ملے گا اس کو یہ آپشن، یہ دوائی۔ لیکن قربان جائیے کالی کملی والے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا مسیحا، انسانوں کا رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایک مسئلے کا حل بتا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں، اگر تم بالغ ہو اور تمہارے اندر سیکس کی طاقت آ جائے اور تم شادی نہ کرنے پر مجبور، شادی نہ کر سکتے ہو، تمہارے اندر نان نفقہ اور ان کے اخراجات برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، تمہارے پاس آمدنی کم ہے، تمہارے پاس چھت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرو گے؟ صحیحین کی یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مشکات میں بھی یہ حدیث ہے، میں بھی جو پڑھ رہا ہوں وہ مشکات کی کوٹ کی ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس بیوی کا خرچ اٹھانے کے لیے سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، چھت ہے، اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، مہر جو متعین ہو وہ بھی ادا کر سکتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ وواہ کرے، وہ شادی کرے، وہ نکاح کرے۔ لیکن آگے کیا فرماتے؟ ہاں، یہ شادی سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی شادی کرے گا، اگر کوئی لڑکا شادی کرے گا ٹائم پر، تو وہ کبھی بھی زنا نہیں کرے گا، سماج کی کسی بیٹی کے طرف، کسی پرائے عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس کی نگاہیں نیچی رہیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس دولت نہیں، پیسے نہیں، خرچ کرنے بیوی کو خوش نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِيعْ، جو آدمی ایبل نہیں ہے، شادی کرنے کے لائق نہیں ہے، عمر تو ہو گئی ہے لیکن غریب ہے، گھر نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے نبی فرماتے ہیں آپ اس کے اندر شہوانی قوت کو کیسے ختم کرے گا؟ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے بیوی لانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، تو میرے نبی نے اس شہوانی قوت کو کم کرنے کا ٹیبلٹ بتایا ہے۔ وہ کون سا ٹیبلٹ ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ روزہ سیکس کو گھٹا دیتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹروں، تمہارا ریسرچ ختم ہو جائے گا قیامت کی صبح تک، سرجری کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے جس میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ اگر سیکس کو ختم کرنا ہے، اگر شہوانی قوت پر اگر اپنے آپ کو قابض لانا ہے، قبضہ پانا ہے، تو روزہ رکھو۔ روزہ، کثرت روزہ سے آدمی کی شہوانی قوت کم ہو جاتی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ کبھی بھی کسی بیٹی کی عزت نہیں لوٹ سکتا، وہ سماج کے کسی عورت کے طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ بتائیے سماج کے لیے کتنا اچھا پیغام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے ہم نے ایک جو منتر پڑھا ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے نا کہ نراشن سم واجنم واجتری شیدیرم پوشنم سن میری میں رتھم ن درگا دوسوا سدان وہ وشو سم ماترو اہن سو نشپ پرتا۔
انہوں نے صرف دیکھی کہ نبی نے شادی کی 9 سال اور 6 سال میں. اس سے پہلے نبی نے کتنے سال کی عمر میں شادی کی؟ نوجوانوں ڈو یو نو یو شوڈ ٹو نو اباؤٹ دیٹ. آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ پہلی شادی 25 سال کی عمر میں. جس عورت سے، جس لڑکی سے وواہ ہوا پہلی بار، اللہ کے نبی 25 سال کی عمر میں ایسے نہیں تھے بے روزگار. اللہ کے نبی ینگ تھے، ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے اور بہتر بزنس مین تھے. اللہ کے نبی کاروباری تھے 25 سال کی عمر میں. ہمارے اور آپ کی طرح اوپو پوپو لے کر سیلفی نہیں کھینچتے تھے ہر وقت. اوپو لے کر ہمیشہ کھساری لال کے گانے کان میں لیڈ لگا کر نہیں سنتے تھے. اللہ کے نبی 25 سال کی عمر میں سیٹل تھے محمد علیہ السلام. یعنی آپ علیہ السلام اس وقت میں ایسے تھے کہ جیسے آج کل کا کوئی ڈاکٹر انجینئر ہو. 25 سال کی عمر ہے اور آپ ایک کاروباری ہیں، اور ایک کاروباری سے، ایک خوبصورت لڑکے سے ان کا رشتہ کیسا آ رہا پتہ؟ 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی عورت کا، کوئی کنواری لڑکی کا نہیں آیا. 40 سال کی یہ کنواری عورت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ان کا پیغام نکاح آیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کے پاس جاؤ، خواجہ ابو طالب کے پاس جاؤ. وہاں پر گئے، فیصلہ ہو گیا کہ ہاں نکاح ہونا. 40 سال کی عمر تھی. آج کل کا لڑکا کر پائے گا؟ آج کل کا کوئی لڑکا ہو، بزنس مین ہو یا ماسٹر ہو، 25 سال عمر ہو اور اس کو یہ کہے کہ تمہارا رشتہ، اس کی ماں یہ کہے کہ بیٹا تمہارا رشتہ ہم کر رہے ہیں، لیکن سنو لڑکی وہ ہے جو 40 سال عمر ہے، پہلی بات تو. دوسری چیز یہ کہ وہ 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی، یعنی 2 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی. وہ کہے گا کہ ماں میری دوسری جگہ شادی کراؤ، نہیں تو میں پھانسی کے پھندے پر لٹک جاؤں گا، لیکن یہ شادی نہیں کروں گا. کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا. لیکن ہمارے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ بلا چھوم چارہ محمد الرسول اللہ نے نکاح کیا. 25 سال کی عمر میں ایک نوجوان اپنے تمام تر خواہشات کو قربان کر کے ایک 40 سال کی عمر کی عورت سے آپ نے نکاح کیا. اور یہ نہیں کہ آپ نے نکاح کر لیا اس کے بعد پھر آپ فوراً 1 سال میں دوسری شادی کر لی، یا تیسری شادی کر لی، یا چوتھی کر لی، یا 5ویں کر لی. 1 سال میں، 2 سال میں، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 سال تک اسی عورت کے ساتھ رہے اللہ کے نبی. پہلا نکاح ایک 40 سال کی عورت سے اور 25 سال تک رہے. اس کو بیان نہیں کرے گا کوئی، اس کو نہیں بولے گا اس کے بارے میں کہ ارے وہاں تو دکھتا ہے کہ 9 سال کی بچی کو بیوی بنا کر لے کر آئے. اور یہ نہیں کہے گا کہ پوری جوانی اپنی بتا دی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ. یعنی آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 سال ہوئی. 65 سال کی عمر میں جب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد تب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اشارے سے تب جا کر اما عائشہ صدیقہ سے نکاح کرتے ہیں. اس سے پہلے کی زندگی تو دیکھو. خامخواہ اعتراض کرو. اعتراض عبداللہ سالم جیسا طالب علم آئے گا اور تمہارے منہ کو بند کرے گا انشاءاللہ. جہاں تک کوشش ہوگی سمجھانے کی کوشش کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونی مکمل طور پر، آپ علیہ السلام کی جیونی اور ان کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل فائدے سے خالی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہا جاتا ہے نا، دوسری جگہ پر کہا، اچھا دوسری جگہ پر محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا. ایک آدمی کہتا ہے وہاں پر خیر 18 تاریخ کو ڈیبیٹ تھا، کوئی مناظرہ وغیرہ، انہی سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو ہم نے کون سا غلط کہا. تو وہاں پر علماء بھی پہنچے ہوں گے، دانشور بھی پہنچے ہوں گے. میرے پاس بھی میسج آئے تھے، خبر آئی تھی کہ مولانا آپ کو جانا ہے. میں تو نہیں گیا. میں نے کہا یہ 2 منتر لے لیجئے اور ان کو پڑھیے گا اور ان کو کہیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ 30 دشو دش ورشا بھار گووندے نگن کام
एकविंशति वर्षावाप 17 वर्षावाप नु याद। एक तो ये, और एक शादी के बारे में कहा गया। शादी के बारे में जो मैंने हदीस अभी आपके सामने रखी है, हदीस बुखारी और मिशकात की, लेकिन यही पैगाम सेम मनुस्मृति में भी है। मनुस्मृति में कहा गया, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा श्रिते वर्तते इतारा शरामा। सेम जो मतलब हदीस का है वही मतलब इस मंत्र का है। तहकीक की है और पूरे 3-4 किताबों में इसकी तफसीर और इसके माना जो सही है वो खोज करके निकाला। क्या कहा गया? यथा वायुं समाश्रिते, तमाम के तमाम नौजवानों, वायुं यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा, जैसे हवा, जस्ट एज अ एयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ, जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही सो एज अ मैरिज इज अ नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग फॉर द लाइफ, ऐसे ही इंसानों की जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। यानी शादी विवाह बहुत जरूरी। बिना शादी के, बिना विवाह के कोई भी रिश्ता समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकता। अभी आपको एक खबर मिली होगी शायद, अभी एक नेपाल की लड़की थी, वो मेरे ख्याल से 25 से 30 साल उम्र की रही होगी। उसके जिस्म के 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला, 60 टुकड़े। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो आप पढ़ लीजिए, कर्नाटका पुलिस की चार्जशीट पढ़िए। मैं आपके सामने जो ये वाक़यात पेश करता हूँ यूट्यूब में सुनकर नहीं, बल्कि मैं उस स्टेट के पुलिस के वेबसाइट से उनके चार्जशीट निकाल कर, 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए पढ़कर, तब आपके सामने मैं लाता हूँ। ये खबरें आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया में, जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स है उनके अंदर आप पढ़ सकते, देख सकते हैं। वो लड़की, लक्ष्मी नाम की लड़की है, उस बेटी का 60 टुकड़ा किया गया, 60 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया। 19 दिन के बाद तब पता चला कि उसकी फ्रिज में लाश है, और फिर तहकीक की गई, खोज करने के बाद पता चला कि वो यहाँ उड़ीसा का कोई जालिम, कोई कातिल और कोई और नहीं, उसका बॉयफ्रेंड निकला, उसका बॉयफ्रेंड। ये जो शादी के बगैर तुम लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हो ना, समाज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों, बाजारू लैंग्वेज है ये, मार्केट की लोकल जुबान में, नौजवानों की जुबान में, शी इज माई गर्लफ्रेंड एंड शी इज माई बॉयफ्रेंड, ऐसे इज्जत से नाम लेते हैं। कम बखत सब, जब बोले तो मुंह में पत्थर मारो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। बीवी को तो बढ़िया से वो नहीं ले सकते, और बॉयफ्रेंड। और ताज्जुब है, वो जो लक्ष्मी थी वो शादीशुदा थी, और वो जो लड़का था वो भी शादीशुदा था। दोनों ने अपनी अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये लक्ष्मी ने तो अपने मर्द को छोड़ दिया, और वो जो लड़का था उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। यानी उसकी एक बेटी भी थी, उसने नए रिलेशन बनाया, नया रिश्ता बनाया। क्या? बॉयफ्रेंड का। जहां काम करती थी उसके साथ प्यार हो गया, उस लड़के के साथ। और जब उसका शौहर टॉर्चर करता, टॉर्चर क्या, कहता था कि तुम्हारा किसी और से रिश्ता है, जब मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता हूं, तुम्हारा सब कुछ करता हूं, बेटी है सामने में, तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो? वो कहती है कि मैं आज़ाद हूं, मेरी ज़िंदगी। तुम आज़ाद काहे को? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारा शौहर है। अब आई लव यू बोलना हो, क्या आई मिस यू बोलना हो, क्या आई लाइक यू बोलना हो, क्या आई कुछ भी बोलना हो, आई फाइट यू बोलना हो, वो सब अपने शौहर को बोलो, पराये को नहीं। पराये को बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन उसने अपने शौहर से अलग होकर रिलेशन बनाया अपने दोस्त के साथ। इसका जो दोस्त था, इसको भी इसकी बीवी से वैसी। जब शादी हुई थी तो यू आर माई लाइफ, तुम ही हमारे परी हो, और जब इसके साथ रिश्ता बना तो तुम चुड़ैल, ये परी। हुआ ऐसा, कोई बात में कहा सुनी हो गई, आपस में तकरार। देखिए, नाजायज गुनाह, पाप, उसका अंजाम बहुत खतरनाक होता। दोस्ती की
5-6 مہینے خوب چلے، ایک دوسرے کو گفٹ ڈیلیور کر رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، لیکن جب ہوس پورا ہو گیا اور جس چیز کی بھوک تھی وہ بھوک ختم ہو گئی، ایک دن کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا، لڑکے نے اس کا گلا دبا دیا پکڑ کر اور وہ مر گئی۔ اور مرنے کے بعد جب اس نے سوشل میڈیا میں دیکھے تھے کہ ارے اگر لاش کو ٹھکانے لگانا ہو تو کاٹ دو، جا کر چاقو خرید کر لاتا ہے اور پھر بیٹھ کر 2 دن میں اس کے جسم کے 60 ٹکڑے کرتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، مسلمان بھی بتائے، ہندو بھی بتائے، کیا یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کو ضرورت ہے تمہاری زندگی میں کسی عورت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا تو اس کے ساتھ نکاح کرو، پہلے اس کے ساتھ شادی کرو۔ پہلے شادی کے بغیر اگر تم یہ حرکت کرتے ہو، بنا شادی کے کسی عورت سے ریلیشن بناتے ہو، یہ ایشور کی نظر میں بھی پاپ ہے۔ یہ جو قانون بنا ہوا ہے نا اتراکھنڈ میں، یونیفارم سول کوڈ کے بینر تلے کہ ایک جوان لڑکا جوان لڑکی بنا شادی کے رہ سکتی ہے، میں قیامت کی صبح تک اس کا ویروਧ کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ سماج کے بھی خلاف ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ پشکر دھامی صاحب، یہ منو سمرتی کا یہ شلوک کہہ رہا، یتھا وایوں سماشرتے شرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاماشرتے ورتتے اتارا شراما۔ اگر سماج کے اندر اگر خوشحالی لانا ہو، اگر سماج کو پوتر رشتے میں باندھنا ہو، اگر فصل اگانا ہو، فصل مطلب نسل بنانا ہو، تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما، تو چاہیے انسان کو کیا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ منو سمرتی کہہ رہا